السلام علیکم۔ آج ہم اسی ویٹ لاس کے ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے، اور آج جو میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا اور جس کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گا وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا آسان ہے آپ کا وزن کم کرنا، اور اس کو استعمال اور ان چیزوں کا استعمال کتنا زیادہ ضروری ہے یہ آپ کو ابھی آنے والی ویڈیو میں اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہ ٹاپک بہت وسیع ہے جن میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فروٹس اور ویجیٹیبلز کے بارے میں، کیسے فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال کر کے آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے اور یہ بہت زیادہ وسیع بھی ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر اگر مجھے 10 ویڈیوز بنانی پڑیں تو شاید وہ بھی کم پڑیں، کیونکہ ہر ایک ویجیٹیبل کے بارے میں، ہر ایک سبزی کے بارے میں بتانا، ان کے استعمال کا بتانا، ان کی کوانٹٹی کا بتانا، ان کی وقت کا بتانا، ان کے بنانے کے طریقے کے بارے میں بتانا، یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے۔ اسی طرح ہر ایک فروٹ کے بارے میں بتانا، یہ پورا ایک احاطہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ وزن کم کرتے ہیں۔ اگر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کو وزن کم کرنے کے ٹاپک سے نکالا جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ 50% آپ نے ڈسکس نہیں کیا۔ یہ اتنا زیادہ اہم ہے۔ آپ کے وزن کم کرنے میں 50% عمل جو ہے وہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا ہوتا ہے۔ یہی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا استعمال ہوتا ہے جو آپ کے وزن کم کرنے کے عمل کو کامیاب بھی بناتا ہے اور آپ کے وزن کم کرنے کے مشن کو ناکام بھی بناتا ہے۔ اگر آپ ٹھیک طریقے سے ویجیٹیبلز کو نہیں کھا رہے ہیں جس طریقے سے ان کو کھایا جانا چاہیے، اگر آپ ان فروٹس کو نہیں کھا رہے جن کو کھایا جانا چاہیے، تو آپ کا وزن بہت مشکل سے کم ہوگا اور آپ مشکل میں پڑے رہیں گے۔ تو اس لیے آج کا یہ ٹاپک جو ہے اور آج کے یہ جو انگریڈینٹس ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ آج میں صرف جنرلی ان کے بارے میں بات کروں گا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کی مزید گہرائی میں ہم جائیں گے اور ایک ایک ویجیٹیبل اور ایک ایک فروٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کے اندر دو طرح کے ویجیٹیبلز ہوتے ہیں۔ ایک وہ ویجیٹیبل یعنی کہ سبزیاں جو زمین کے اوپر اگتی ہیں، اور کچھ وہ سبزیاں جو زمین کے نیچے اگتی ہیں۔ تو ہمیں یہ فرق جاننا ہے کہ ان زمین کے نیچے اگنے والی سبزیوں کے اندر دو طرح کی سبزیاں ہیں۔ ایک وہ سبزی جس میں سٹارچ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ آلو ہو گیا، جیسے کہ اروی ہو گیا، جیسے کہ چکندر ہو گیا۔ دوسرا ایسی سبزیاں ہیں جن میں سٹارچ کم ہوتا ہے، جیسے مولی ہو گیا، جیسے گاجر ہو گئی، جیسے شلجم ہو گئی۔ تو ان دونوں میں بھی آپ نے فرق کرنا ہے۔ کچھ ویجیٹیبلز ایسی ہیں جو زمین کے اوپر اگتی ہیں لیکن پتوں والی ہیں، یعنی کہ پالک ہو گیا، یعنی کہ ساگ ہو گیا، سرسوں کا ساگ ہو گیا، اور اس طرح کی اور بہت سارے پتوں والی سبزیاں ہیں۔ کچھ ایسی زمین کے اوپر والی سبزیاں ہیں جن کے بیج ہم کھاتے ہیں، جیسے کہ مٹر ہو گیا، جیسے کہ بھنڈی ہو گئی۔ یہ پتوں والی سبزیاں نہیں ہیں۔ تو ان سب کا احاطہ آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے، تھوڑا تھوڑا سا کریں گے تاکہ ویڈیو آپ کے لیے زیادہ بور نہ ہو، آپ کو زیادہ بور نہ کرے۔ اسی طرح فروٹس میں بھی دو طرح کے فروٹس پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے فروٹس ہوتے ہیں جن کے اندر میٹھا تو پایا جاتا ہے لیکن فائبر بھی ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے، جیسے کہ سیب ہو گیا، جیسے کہ امرود ہو گیا، جیسے کہ آڑو ہو گیا۔ کچھ ایسے فروٹس ہوتے ہیں جن کے اندر میٹھا تو پایا جاتا ہے لیکن فائبر کم ہوتا ہے اور سٹارچ زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ کیلا ہو گیا۔ کچھ ایسے فروٹس ہوتے ہیں جن کے اندر میٹھا بھی پایا جاتا ہے لیکن سٹارچ کم ہوتا ہے اور فائبر کم ہوتا ہے اور پانی زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ سٹرابیری ہو گیا، جیسے انگور ہو گیا۔ اس طرح کے فروٹس ہوتے ہیں۔ تو فروٹس ایک طرح سے شروع میں نے بتایا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، لیکن فروٹس ایک طرح سے یوں سمجھ لے کہ تین طرح کے ہوتے ہیں: سٹارچ والے فروٹ، پانی والے فروٹ اور فائبر والے فروٹ۔ تو ان کا بھی ہم احاطہ کریں گے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو بڑی تفصیل سے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سا فروٹ آپ نے کس وقت استعمال کرنا ہے، اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اسی طریقے سے سبزیوں کے بارے میں بھی۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں زمین کے نیچے اگنے والی سٹارچ والی سبزیاں، وہ سبزیاں جن میں آلو بھی شامل ہیں اور اروی بھی شامل ہے اور چکندر بھی شامل ہے۔
تو اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان تینوں سبزیوں کو بالکل ہاتھ بھی نہ لگائیں، کسی بھی صورت میں ان کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ شوگر کاز کرنے کی، کولیسٹرول زیادہ کرنے کی بہت زیادہ ان میں اہلیت ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سبزیاں لمبے وقت کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کو شوگر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا وزن بہت مشکلوں سے کم ہوگا۔ ہاں، دوسری قسم کی جو سبزیاں ہیں جن میں گاجر، مولی اور شلجم شامل ہیں، یہ سبزیاں آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، ان میں فائبر زیادہ ہوتا ہے، سٹارچ کم ہوتا ہے، آپ ان کو سلاد کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پکا کے سالن کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان میں کوئی حرج نہیں، آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا معدہ برداشت کرتا ہے تو آپ ان کو را یعنی کہ کچا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں زمین کے اوپر والی اگنے والی سبزیاں۔ تو یہ تمام قسم کی سبزیاں آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں، چاہے وہ پتوں والی ہوں یا بغیر پتوں والی ہوں۔ بھنڈی ہو گئی، مٹر ہو گئے، بینگن ہو گئے، یا پتوں والی سبزیاں جس میں پالک ہو گیا، سرسوں کا ساگ ہو گیا، اور بہت ساری ایسی سبزیاں ہیں، آپ تمام کی تمام استعمال کر سکتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس کو چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، را بھی کھا سکتے ہیں، اور سالن میں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے وزن کم کرنے میں بہت زیادہ مدد کریں گی۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے دن میں کم از کم 300 سے لے کے 500 گرام تک سبزیاں شامل ہونی چاہیے، پکی ہوئی، یعنی کہ وہ سبزی جو آپ پکا لیں اس کے آپ 300 سے لے کے 500 گرام تک روزانہ استعمال کریں گے۔ میرے ایک ریسرچ کے مطابق ایک انسان دن میں 800 گرام سے لے کے 1000 گرام تک، یعنی کہ 1 کلو تک کھانا کھاتا ہے، جو اس کا وزن ہوتا ہے۔ وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس میں چائے بھی شامل ہے، پانی بھی شامل ہے، اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو آپ اس کھانے میں سے 300 سے لے کے 500 گرام تک کی چیزیں جو ہیں وہ سبزیوں پر مشتمل ہونی چاہیے، وہ چاہے پکی ہوئی سبزی ہو، وہ چاہے را سلاد کی صورت میں ہو۔ اسی طریقے سے فروٹس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے نمبر پہ پرائیورٹی دیں ان فروٹس کو جن کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے، جو میں ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ ایسے فروٹس جن کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے ان میں سیب شامل ہیں، ان میں انار بھی شامل ہے، ان میں امرود شامل ہے، ان میں آڑو شامل ہے۔ تو یہ فروٹس آپ کوشش کریں کہ ان کو آپ فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں اور ان کو آپ پہلی فرصت میں کھا لیا کریں سنیکس کے طور پہ۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو کھانی پڑے تو آپ پانی والے فروٹس کھا سکتے ہیں، جس میں انگور بھی شامل ہے، اسٹرابیری بھی شامل ہے، چیری بھی شامل ہے، اس طرح کے فروٹس آپ کھا سکتے ہیں۔ اور سب سے آخری یعنی کوشش کریں کہ اوائڈ کریں وہ سٹارچ والے فروٹ ہیں جن کے اندر سٹارچ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ کیلا ہو گیا۔ آپ کو کم از کم 200 سے لے کے 300 گرام تک فروٹس روزانہ کھانی ہوتی ہیں، وہ آپ کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ لنچ اور ڈنر کے درمیان کھا لیا کریں یا لنچ اور بریکفاسٹ کے درمیان کھا لیا کریں۔ آپ ان چیزوں کو اپنی روٹین کے اندر شامل کریں۔ اوور ایٹنگ آف ویجیٹیبل جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے، میں نے تو 500 گرام تک بتایا، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ بھی کھاتے ہیں تو یہ اور زیادہ اچھا ہے۔ ہاں، فروٹس کی اوور ایٹنگ کو اوائڈ کیا کریں، کوشش کریں کہ فروٹس آپ زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ اس کے اندر میٹھا ہوتا ہے، شوگر ہوتے ہیں، اگرچہ وہ نقصان دہ نہیں ہیں، لیکن وزن کم کرنے کے لیے آپ نے شوگر کم سے کم رکھنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ فروٹس کم استعمال کیا کریں، یعنی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال کیا کریں، اوور ایٹنگ اس کی نہ کیا کریں۔ فروٹس کے جوس کو آپ اوائڈ کیا کریں۔ فروٹ سے اکثر ہم لوگ جوس بنا لیتے ہیں، اس کا پلپ نکال لیتے ہیں، صرف اس کا پانی کی صورت میں جوس بنا کے پیتے ہیں، اس کو اوائڈ کریں۔ فروٹس کا آپ اگر ملک شیک بناتے ہیں تو اس میں چینی یا کھجور نہ ایڈ کیا کریں، ان کی مدد سے آپ کو ایکسٹرا کیلوریز مل جاتی ہیں اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے نیچر میں فروٹس اور ویجیٹیبلز کو بالکل ایک جیسا بنایا ہے۔ ویجیٹیبلز میں چینی نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے، اور فروٹس میں میٹھا ہے۔ لہٰذا اگر آپ فروٹس نہیں بھی استعمال کریں گے
تو آپ کو تمام نیوٹرینٹس جو منرلز اور جو وائٹامنز اور جو ساری چیزیں اس ویجیٹیبلز میں شامل ہیں وہ ملتی رہیں گی اور آپ کے جسم کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھایا کریں دونوں وقت کے کھانوں میں، یعنی کہ لنچ اور ڈنر میں۔ آپ ضرور ایک وقت کا کھانا تو فلی ویجیٹیبلز کھائیں اور دوسرے وقت کے کھانے میں آپ آدھے سے زیادہ ویجیٹیبلز کھا لیا کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں نے صرف ویجیٹیبلز اور فروٹس کے بارے میں ایک سرسری سا تفصیلات بتائیں۔ کوشش کریں گے کہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں ہر ایک ویجیٹیبل کے بارے میں اور ہر ایک فروٹ کے بارے میں۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ میں خالصتاً آپ کی صحت کے لیے یہ ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کی انکریجمنٹ بہت زیادہ چاہیے اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں گے، سبسکرائب کریں گے چینل کو اور لائک کریں گے تو میرے لیے اور زیادہ ہمت بڑھے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے تو آپ جانتے ہیں، میرا نام ڈاکٹر محمد اسرار ہے اور میرا اسلام آباد میں کلینک ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے میرے ڈیٹیلز لے کے مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔